پاکستان نے ایران کے جوہری پروگرام کی معلومات امریکہ کو دینے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق کوئی انٹیلیجنس شیئر نہیں کی۔ اس طرح کی خبروں کی تردید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا نے چناب بیاس لنک ٹنل کے حوالے سے ٹینڈر طلب کیے۔ انڈیا نے پاکستان کو ان آبی منصوبوں کی رسمی طور پر کوئی اطلاع نہیں دی۔ انڈیا ایک مرتبہ پھر پانی کو اسلحے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے تسلسل نے پاکستان کے صبر کا امتحان لیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ آخری مراحل میں داخل، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق صرف ایران کے منجمد فنڈز کا معاملہ حل ہونا باقی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ کو جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ تنازع کے دوران بھی ایران ہتھیاروں کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کویت ایئرپورٹ پر حملے کی تردید کر دی۔ نقصان کی وجہ امریکی دفاعی نظام پیٹریوٹ کو قرار دیا۔ کویت نے حملوں کے بعد ایرانی سفارتی مشن کے 2 ارکان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے امریکہ کے نئے مسودے پر اپنا جواب ابھی نہیں بھیجا۔ اتفاق ہوا تو MOU 4 مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ میدان جنگ میں شکست کے بعد دشمن اب ایران میں تقسیم کے بیج بو رہا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے پیغام جاری کر دیا۔ روح اللہ خمینی کی 37ویں برسی کے موقع پر سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا تحریری پیغام پڑھ کر سنایا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان خطرات کے مقابلے کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی ضروری ہے۔ دشمن کو ایران کے ساتھ محاذ آرائی میں شکست ہوئی ہے اور اسے اب ذلت کا سامنا ہے۔ دشمن اب اپنی توجہ ہائبرڈ جنگ پر مرکوز کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ جو آلہ استعمال کر رہا ہے وہ شک، مایوسی اور بد اعتمادی پھیلانا ہے۔ ٹرمپ کا بڑھتی کشیدگی کے باوجود ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ رواں ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدے کی امید ظاہر کر دی۔ امریکی صدر کو امریکی ایوان نمائندگان سے بھی دھچکا۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم ایران کا یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کر دیں گے۔ شاید رواں ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے۔ ایران کے ساتھ پردے کے پیچھے جاری مذاکرات بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، جبکہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتایا ہے کہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں اتفاق۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ملاقات بہت مثبت رہی، 10 جون کو بامقصد بجٹ پیش کریں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون شام 5 بجے ہوگا۔ بجٹ اجلاس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کی سمری بھجوا دی گئی۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب کر لیا۔ وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکومتی شخصیات اجلاس میں شریک ہوں گی۔ چیئرمین PTI نے اسمبلیاں چھوڑنے کا عندیہ دے دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانا بند نہ کیا گیا تو ہر اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے پورے سسٹم سے باہر ہو جائیں گے۔ جو لوگ اپنے ذاتی حلقے ہار گئے وہ گلگت بلتستان میں ووٹ مانگنے پہنچ چکے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کی کارکردگی صرف یہ ہے کہ PTI کو روکو تاکہ یہ الیکشن جیت سکیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI کو انتخابی مہم نہ چلانے دینا پری پول دھاندلی ہے۔ لیڈرز اور MNAs کو روکنا یا صوبہ بدر کرنا نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ قائد نون لیگ اچانک ملک سے باہر چلے گئے۔ نواز شریف سوئٹزرلینڈ روانہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نواز شریف اسلام آباد سے نجی دورے پر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کے لیے روانہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق صدر نون لیگ کا یہ دورہ نجی نوعیت کا ہے، وہاں ان کی کئی اہم مصروفیات طے ہیں۔ نواز شریف جنیوا میں قیام کے دوران ممکنہ طور پر اپنے قریبی دوستوں اور پارٹی کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ جنیوا روانگی سے ایک روز پہلے نواز شریف نے انتخابی مہم کے حوالے سے گلگت بلتستان کا ایک روزہ دورہ کیا تھا۔ نور مقدم کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی نظر ثانی کی درخواست مسترد، سزائے موت برقرار۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ سماعت کے دوران ظاہر جعفر کے وکیل خواجہ حارث نے موقف اختیار کیا کہ وقوع کے وقت میرے موکل کی ذہنی حالت درست نہیں تھی۔ عدالت نے لندن کے کلینک سے پیش کیے گئے خط پر بھی سوالات اٹھائے اور دفاعی موقف میں تضادات کی نشاندہی کی۔ عدالت نے سزا میں رعایت کی استدعا بھی مسترد کر دی۔
ایلن مسک نے موٹر وے کیس کے فیصلے پر پاکستان کے عدالتی نظام کی تعریف کر دی۔ مغربی ممالک کو بھی سیکھنے کا مشورہ دے دیا۔ برطانوی سیاستدان روپرٹ لو نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے ایک پوسٹ پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ مغرب میں بھی ہمیں بالکل یہی کرنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کیس کے مرکزی ملزموں کی اپیلیں خارج کر کے سزائے موت کو برقرار رکھا تھا۔ ہر ہائی کورٹ انتظامی معاملات میں مکمل آزاد اور خود مختار ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے اصول طے کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیس جلد نمٹانے کی ہدایت کی استدعا کی گئی، جس پر جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا اور قرار دیا کہ اکثر اعلیٰ عدلیہ سے ہائی کورٹ کو جلد فیصلوں کی ہدایات کرنے کی درخواستیں کی جاتی ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا عدالت کو کسی بھی طرح ماتحت نہیں بناتا۔ مصنوعی ذہانت کے بڑھتے استعمال کے باعث ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ کی وارننگ جاری۔ اقوام متحدہ نے دنیا بھر کے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے ماحولیاتی اثرات کا سنجیدگی سے سامنا کریں۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی یہ ٹیکنالوجی توانائی، پانی کی طلب اور کاربن اخراج میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ رپورٹ میں حکومتی، کاروباری اداروں اور سرمایہ کاروں پر زور دیا گیا کہ وہ مصنوعی ذہانت سے متعلق ہر فیصلے میں ماحولیاتی عوامل کو بنیادی اہمیت دیں۔ سلمان خان کے بالی ووڈ پروڈیوسرز پر سنگین الزامات، مقدمہ دائر کر دیا۔ سلمان خان نے بالی ووڈ کی آنے والی نئی فلم کالا ہرن بنانے والے پروڈیوسرز پر پرسنالٹی رائٹس کی خلاف ورزی کا سنگین الزام عائد کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا۔ سلمان خان کی جانب سے قانونی نوٹس فلم کاسٹنگ ڈائریکٹر اکشے پانڈے کو جاری کیا گیا، جن پر الزام ہے کہ فلم کا پروجیکٹ سلمان خان کے 1998 میں کالا ہرن کے شکار کے مقدمے سے متعلق ہے۔ قومی ہاکی کھلاڑیوں کی سنی گئی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے قومی ہاکی کھلاڑیوں کو 4 کروڑ 50 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 22 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ 7 لاکھ پرو لیگ کی مد میں ادا کیے گئے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کی مد میں 15 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ پی ایچ ایف کے صدر محی الدین وانی کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ایونٹ میں جانے سے قبل رقم ایڈوانس میں دی گئی۔ پرو لیگ کے لیے کھلاڑیوں کو ڈیلی الاؤنس کی مد میں رقم دی گئی۔ فیفا ورلڈ کپ میں اسٹیڈیم آنے والے شائقین پر بڑی پابندی لگا دی گئی۔ شائقین کو اسٹیڈیم میں دوبارہ استعمال ہونے والے پانی کی بوتلیں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق یہ فیصلہ اسٹیڈیم ضابطہ اخلاق میں آخری وقت میں کی گئی تبدیلی کے بعد سامنے آیا ہے۔ فیفا کے مطابق بوتلیں، کپ، جار اور کین جیسی اشیاء کو میدان میں پھینکے جانے کی صورت میں کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسٹیڈیمز کے اطراف مسٹنگ اسٹیشنز، ہائیڈریشن پوائنٹس، کولنگ ٹینٹس اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔